اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم کیکاؤس بادشاہ، اس کے بیٹے سیاوخش کی پیدائش، شادی اور قتل کے بارے میں بیان کریں گے۔ کیکاؤس بادشاہ کیکاوس بادشاہ فارس کا تھا۔ جس دن وہ بادشاہ بنا، اس نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس کے خزانے ہمیں عطا کیے ہیں تاکہ ہم اس کی اطاعت کے لیے کوشاں ہوں۔ اس نے ارد گرد کے بعد بڑے شہروں میں سرداروں کی بڑی جماعت کو قتل کیا، اپنی چراگاہوں کی حفاظت کی اور رعیت کی دشمن کی حفاظت کے لیے بہت سے کام کیے۔ وہ بلخ میں پیدا ہوا۔ اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جو حسن و جمال اور کمال کے اعتبار سے اپنے زمانے میں بے مثال تھا۔ اس کا نام سیاوخش رکھا گیا اور اسے رستم بن وستان کے ساتھ ملا دیا۔ کیکاؤس کے بیٹے کی پرورش بخستان اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے سردار نے اس کی پرورش کی اور اسے رستم کو دینے کی وصیت کی۔ رستم نے اسے لے لیا، وہ اسی کو گود میں پلا بڑھا۔ دودھ پلانے والی عورتوں نے اسے دودھ پلایا۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس کی تعلیم کے بہت سے اساتذہ مقرر کیے گئے، ان میں بہترین استاد مقرر کیے گئے، اور جب وہ سواری کے قابل ہوا تو اسے سواری کے آداب سکھائے گئے، یہاں تک کہ وہ تمام فنون میں قابل ہو گیا اور شہ سواری میں کامل ہو گیا۔ تب وہ اپنے والد کے پاس آیا۔ اس نے ہر چیز میں بیٹے کا امتحان لیا اور اسے ماہر پایا، جس سے اسے بہت خوشی ہوئی۔ ترک لڑکی کے ساتھ شادی اس کے والد کیکاوس نے اس کی شادی ترکی کے بادشاہ افراسیاب کی بیٹی سے کی۔ بعض نے کہا کہ وہ یمن کا بادشاہ تھا اور اس لڑکی کا نام سوادیہ تھا، وہ جادوگر تھی۔ سیاوخش کی بیوی پر ظلم سیاوخش کو اس کے باپ کی بیوی سے محبت ہو گئی، لہٰذا اسے اپنی طرف بلایا، لیکن اس عورت نے اسے اپنے اوپر قابو نہ ہونے دیا۔ ان کا قصہ بہت طویل ہے۔ ایک روز سیاوخش نے رستم سے کہا کہ وہ اس کے والد کو کہے کہ وہ ترکوں کے مقابلے کے لیے جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے ترکوں سے صلح ہوئی اور اس نے اس بادشاہ کی بیٹی سے شادی کی۔ اس سے سیاوخش کا یہ ارادہ تھا کہ اس کا باپ دور سے دور چلا جائے تاکہ وہ سوادبا کے ذریعے اپنے مذموم مذہب پورا کرے۔ رستم نے ایسا ہی کیا اور کیکاؤس کو ترکوں کے مقابلے میں جانے کی اجازت دی، لیکن کیکاوس کے جانے سے بھی جنگ نہ ہوئی بلکہ صلح برقرار رہی۔ سیاوخش نے اپنے والد کے نام خط لکھا کہ وہ صلح کے اسباب بتائے اور ان سے لڑنے کے لیے ابھارا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اگر اس کا والد وہ کام کر گزرے جو وہ چاہتا ہے تو اس سے اس کی بدنامی ہوگی، لہٰذا وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا اور اس نے افراسیاب سے مل کر اپنے باپ سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے افراسیاب کو خط لکھا جس میں اس سے امان مانگی اور کہا کہ اپنے والد کو چھوڑ کر آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ اس کی اجازت دے دیں۔ افراسیاب نے یہ درخواست قبول کر لی۔ اس سے پہلے دونوں لشکروں کے درمیان ایک ترکی شخص فیران سفیر سیاوخش ترکوں کے ساتھ مل گیا۔ جو لوگ اس کے والد کیکاوس کے لشکر میں تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ سیاوخش کا قتل جب سیاوخش افراسیاب کے پاس آیا تو اس نے اسے اپنے پاس عمدہ ٹھکانہ دیا، اس کی تکریم کی اور اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا۔ اس لڑکی کا نام وصفہ فریہ تھا۔ بادشاہ اس کا اکرام کرتا رہا، یہاں تک کہ جب اس کا ادب، ذہانت، شہ سواری میں مہارت جیسے اوصاف سامنے آ گئے تو اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ اس وقت سیاوخش نے فساد پھیلایا۔ اس کے اس فعل پر اس کے دو بیٹے اور ایک بھائی نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ انہیں اس سے شدید خطرہ محسوس ہوا۔ سیاوخش کی بیوی پر ظلم اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس کے پیٹ میں ایک خسرو تھا۔ انہوں نے اس کا حمل گرانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ فیران، جس نے افراسیاب اور سیاوخش کے درمیان صلح کرائی، جب اس نے دیکھا کہ افراسیاب نے سیاوخش کو قتل کرایا تو اس نے اس فعل پر نکیر کی اور اسے بغاوت کے انجام سے ڈرایا اور اس کے والد کیکاوس سے مقابلہ کرنے سے روکا۔ اس سے کہا کہ حاملہ لڑکی ہمیں دو تاکہ اطمینان سے اس کا حمل وضع ہو جائے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے۔
سیاوخش کی بیوی اور بیٹے کو غلام بنانا۔ افراسیاب نے ایسا ہی کیا۔ جب اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو فیران نے اسے اور اس کے بچے کو غلام بنا لیا اور اس کے بچے کو قتل نہ کیا اور عورت کو گھر میں رکھا یہاں تک کہ وہ بچہ بڑا ہو گیا۔ جب اس کے والد کیکاوس کو حالات کا علم ہوا تو وہ ترکی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے اس کے بچے کو تلاش کرنے کا حکم دیا تاکہ اسے والدہ سمیت اپنے پاس لے آئے۔ وہ اسے ایک عرصے تک تلاش کرتا رہا لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ پوتے اور بہو کی بازیابی۔ ایک روز اسے اپنے بیٹے کے بیٹے اور اس کی والدہ کا حال کا علم ہو گیا اور وہ انہیں وہاں سے نکال لایا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اسے اپنے بیٹے کے قتل کی اطلاع ملی تو اس نے سرداروں کی ایک جماعت تیار کی جن میں رستم بن وزبستان اور طوس شامل تھے، جو بہت طاقتور اور مضبوط تھے۔ انہوں نے ترکوں سے سخت مقابلہ کیا اور ان کے کئی آدمیوں کو قتل کیا اور بہت سو کو قیدی بنا لیا۔ رستم کے ہاتھ سے افراسیاب کے بیٹے شہر اور شوہرہ قتل ہوئے اور طوس کے ہاتھوں افراسیاب کا بھائی کندر قتل ہوا۔ جنات کیکاوس کے تابع دار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جنات کیکاوس کے تابع تھے اور تاریخ قدیم سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات اس کی اس لیے تابع داری کرتے تھے کیونکہ وہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ کیکاوس نے انہیں شہر بنانے کا حکم دیا جس کا نام کنکندر یا فیکدون تھا۔ اس کی ایک دیوار تانبے کی، ایک پکی مٹی کی، ایک چاندی کی اور ایک دیوار سونے کی تھی۔ سرکش شیاطین نے زمین و آسمان میں موجود جانور، خزانے، اموال اور لوگوں کو لا کر اس میں منتقل کر دیا۔ کہا گیا کہ کیکاوس کھانے یا پینے کے دوران بات نہیں کرتا تھا۔ کنکندر شہر کی بربادی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آباد شہر کو تباہ کرنے والا بھیجا۔ کیکاوس نے سرکش جنات کو حکم دیا کہ اس کا مقابلہ کریں لیکن وہ مقابلہ نہ کر سکے۔ جب کیکاوس نے دیکھا کہ یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے اور اب بچنے کی کوئی صورت نہیں تو اس نے شہر کے سرداروں کو قتل کرا دیا گیا۔ کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے کیکاوس کو جب بھی کسی سے مقابلہ ہوا تو اسے دشمن پر فتح ہوئی اور یہ غالب آیا۔ جب اس کی فتوحات کا یہ حال ہوا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ دنیا میں جتنے بھی علاقے ہیں ان سب پر پہنچے گا اور پھر آسمان پر جائے گا۔ کیکاوس کا تکبر۔ ہشام بن محمد سے مروی ہے کہ وہ خراساں آیا اور پھر بابل میں اترا اور کہا کہ زمین کی ہر چیز کا مالک بن چکا ہوں، اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں آسمان اور ستاروں کے معاملات بھی دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ قوت عطا کر رکھی تھی کہ وہ خود اپنے ساتھ دیگر افراد کو لے کر بادلوں میں اڑ سکتا تھا۔ جب اس نے یہ ارادہ کیا تو اللہ نے اس سے یہ قوت چھین لی جس سے وہ گر گئے اور ہلاک ہو گئے۔ البتہ وہ بچ گیا لیکن اس کی حکومت ختم ہو گئی اور زمین کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی اور مختلف علاقوں میں الگ الگ بادشاہ بن گئے۔ اب اس سے ان کے مقابلے ہوئے، کبھی اسے فتح ہوتی اور کبھی شکست ہوتی۔ یمن والوں سے جنگ۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ یمن کے علاقے میں جنگ کرنے کے لیے گیا۔ اس وقت یمن کا بادشاہ ذواللہ ازخار تھا۔ جب کیکاوس یمن میں داخل ہوا تو ذوالازخار مقابلے کے لیے آیا۔ ذوالازخار فالی زدہ ہو گیا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی جنگ نہیں کی تھی۔ جب کیکاوس نے اس کے گرد گھیرا ڈالا اور اس کے شہروں کو روندا تو وہ خود کہتان کے بیٹے کے ساتھ آیا اور کیکاوس پر فتح حاصل کر لی۔ اسے قید کیا اور اس کے لشکر کا قتل عام کیا اور اسے کنویں میں بند کیا۔ کیکاوس کے خلاف اگٹ۔ سجستان سے ایک آدمی آیا، اس کا نام رستم تھا۔ وہ بڑا طاقتور آدمی تھا اور لوگ اس کی بات مانتے تھے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ یمن کے شہروں میں داخل ہو گیا ہے اور کیکاوس کو جیل سے نکال لیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اہل یمن کا خیال ہے کہ جب ذوالازخار اور رستم آمنے سامنے ہوئے اور اس پر ایک نے دوسرے پر لشکر پر حملہ کیا تو انہیں خوف ہو گیا کہ اگر دونوں میں قتل و غارت ہوئی تو دونوں کی فوج ہلاک ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے کیکاوس کے خلاف اتحاد کرایا۔ پھر کیکاوس سے جنگ ہوئی۔ رستم نے کیکاوس کو بابل کی طرف نکال دیا۔ کیکاوس نے رستم کو لکھا کہ وہ اسے چھوڑ دے اور اپنے آپ کو اس کے تابع کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اسے سونے کی بنی ہوئی ٹوپی دی جس پر موتی لگے تھے۔
اور اسے اپنے تخت پر بیٹھنے کے لیے کہا جو چاندی کا بنا ہوا تھا اور اس کے پائے سونے کے تھے۔ کیکاوس کی موت تک اور اس کے بعد بھی ایک عرصے تک یہ علاقے رستم کے زیر نگین تھے۔ کالے کپڑے۔ فارس کے علماء کا خیال ہے کہ سب سے پہلے جس نے سوگ کے طور پر کالا لباس استعمال کیا وہ شادبوس بن جودرس ہے، جس نے سیاوخش کے سوگ میں یہ لباس پہنا۔ اس نے کالا لباس اس روز پہنا جس روز کیکاوس نے اس کی موت کی خبر سنائی، اور یہ بتلایا کہ افراسیاب نے اسے قتل کرایا ہے اور اس سے دھوکہ کیا ہے۔ وہ کالا لباس پہن کر کیکاوس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ میں نے یہ لباس اس لیے پہنا ہے کہ آج کا یہ دن اندھیروں اور سیاہیوں پر مشتمل ہے۔